وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتابی، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے۔ اہل کتاب کی ہی بات ہے، یہود و نصارہ کی، اور اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر قرآن میں ان کے بارے میں اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی جو اصل کتاب ہے، جو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے، اس کتاب کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور اور انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل پر اتارا مختلف ادوار میں۔ اسی سے مراد ہے کہ جسے کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت والطاغوت، جبت پر اور طاغوت پر، یعنی یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ جبت اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جبت سے مراد ہے جادو، جو سحر ہوتا ہے، جادو، ٹونا ٹوٹکا، تعویذ، دھاگے، اور اسی طرح شیطانی جنوں کو قابو کرنا، ان سے شیطانی کام لینا، پھر یہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنا، ان سے زندگی کا حال معلوم کرنا، مطلب اس طرح کے سارے کام جو ہیں وہ جبت کے اندر شامل ہیں۔ اور طاغوت کہتے ہیں سرکشی کو، جو بھی اللہ کے حکم سے بغاوت کرے، اس کو نہ مانے بضد ہو کر، وہ طاغوت ہے۔ تمام ایسی قوتیں، تمام ایسے عقائد جو اللہ کی خلاف ورزی کریں، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ خود شیطان بھی طاغوت ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے۔ اور ایسا کب ہوا ان کے اندر؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جنات کا انسانوں کے ساتھ کافی انٹریکشن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ان کا کافی زیادہ ان کا تعلق رہا جنات کے ساتھ انسانوں کا۔ تو ظاہر ہے جنات میں شیطانی جن بھی ہوا کرتے تھے، تو لوگ ان کے ساتھ مل کر شیطانی کام ان سے لینا شروع ہو گئے تھے جنات سے، اور جبت اور طاغوت کے پیچھے پڑ گئے تھے بہت زیادہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر۔ تو اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ یہود جو تھے ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جو کافر تھے، مشرکین مکہ کو کہتے تھے ہَؤُلَاءِ، یہ لوگ اہدا من الذین آمنوا سبیلا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے۔ اچھا، یہ ایسا مشرکین مکہ کو کیوں کہتے تھے؟ حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا یہود کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے اور عربوں میں ہو گئی ہے، تو اس چیز کو اتنا ان لوگوں نے حسد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتنی دشمنی کی کہ اس دشمنی میں اس حد تک چلے گئے کہ مشرکین مکہ کو کہنا شروع ہو گئے کہ تم لوگوں کا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے بہتر ہے۔ اور حالانکہ خود توحید پرست لوگ تھے، خود اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن صرف دشمنی کی وجہ سے ان کو صحیح کہنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کعب بن اشرف جو تھا یہودی، بہت بڑا عالم تھا، اور وہ مکہ گیا پروپیگنڈا کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، اور وہاں جا کے ابو سفیان سے ملا جو مکہ کا سردار تھا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو اس نے بتایا جو بھی وہ تماشے مذہب کے نام پر کیا کرتے تھے، کہ ہم اس طرح سے کعبے کی کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم طواف کرتے ہیں، جو بھی وہ لوگ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے۔ تو اس نے بتایا، تو اس نے آگے سے کعب بن اشرف نے کیا کہا ابو سفیان کو کہ تمہارا مذہب بہتر ہے اس مذہب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، صرف دشمنی کی وجہ سے، یہاں تک کہہ دیا انہوں نے۔ یہ تو واقعہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الہامی کتاب کے باوجود جبت اور طاغوت کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو آج اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہو چکا ہوا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت کے پیچھے چل پڑی ہے ساری قوم، اللہ ماشاء اللہ۔ تعویذ دھاگے کروانے، پیر بابوں کے پاس جانا، جادو ٹونا ٹوٹکا، اسی میں پڑے ہوئے ہیں اکثریت۔
دیکھیں ذرا، اگر انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو، اسے دنیا میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو سب سے بڑا مشکل کشا ہے، اور وہ رب انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر انسان کتنا بے وقوف ہے، یا میں یہ کہوں گی کہ کتنا بے وفا ہے، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں سے التجا کرنے نکل جاتا ہے، اور اس طرح کے کاموں میں اتنا پیسہ لگاتے ہیں لوگ۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، پیر بابوں کے پاس جانا، تعویذ گنڈے کروانا، یعنی اتنا پیسہ لوگ اس چیز پر برباد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ انسان کے اتنا قریب ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مگر لوگ قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ان کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ کام تھے، یہی وہ گناہ تھے جو بنی اسرائیل کے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔